لطیفہ انا جو ہے اس کے اوپر 3 پردے ہیں۔ ایک پردہ ظلمانی ہے، ظلمت، پھر اس کے بعد ایک پردہ جو ہے نورانی ہے۔ بتاؤ نورانی پردہ کیا ہے؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے لطیفہ انا کو یاہو کے ذکر میں لگائیں گے تو اس سے ظلمت چلی جائے گی، اور یاہو کا جو نور ہوگا وہ نور خود پردہ بن جائے گا۔ وہ پردہ بن جائے گا نا۔ اور یاہو کا جو نور ہوگا وہ نور خود پردہ بن جائے گا۔ وہ پردہ بن جائے گا نا۔ اس میں پھر نور ہی نور، سب نور ہی نور دکھائی دے گا۔ پھر اس کے بعد پھر جب اس کو لے کے اوپر جائیں گے، دیدار ہوگا، تو پھر وہ نور کا پردہ ہٹے گا اور پھر وہ رب آ جائے گا۔ پھر رب ایک پردہ بن جائے گا، وہ ربانی کہلاتا ہے۔ پھر رب کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہاں، یہ ہوتا ہے، رب کے علاوہ کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ ہم کو یہ بڑی جلدی پتہ چل گیا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے اس میں ہوتا ہے، تو ہم پھر اس لطیفہ انا کے راستے پہ گئے ہی نہیں۔ ہم نے تو ہماری منزل تو مرشد تھا۔ میں نے کہا جی ہماری منزل تو مرشد ہے، تو ہم نے تو اس راستے پہ جانا ہی نہیں، کیونکہ وہاں اگر چلے گئے تو وہ حجاب ربانی آ گیا تو پھر تو کچھ اور سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر مرشد سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ حجاب ربانی ہو جائے گا نا وہ تو پھر۔ اچھا، اب جب تک اس میں جو عقل ہے، جب تک نفس جڑا ہوا ہے نا اس کے ساتھ، ہاں، تو نار سے عقل کو جو ہے فیڈ مل رہی ہے۔ اچھا، پھر جب رب کا دیدار ہو جائے گا تو پھر اس عقل کا تعلق بھی وہیں سے جڑ جائے گا۔ ہاں، پھر کیا ہوگا؟ جو عقل کا تعلق وہاں سے جڑ گیا تو پھر آپ کی عقل عرش الہی کے آئیڈیا لگایا کرے گی۔ اچھا، یہاں کرسی تھی تو اس کے پیچھے یہ ہوگا، اس کے پیچھے وہ ہوگا، یہ ہوگا، اللہ ایسے چلتا ہوگا، اللہ ویسے چلتا ہوگا، اللہ ویسے بولتا ہوگا۔ یہ آئیڈیاز اس کے جو ہے 90% درست ہی ہوتے ہیں۔ تو ابھی تو تم آئیڈیا نہیں لگا سکتے نا اللہ کے بارے میں۔ کیوں نہیں لگا سکتے؟ تمہاری عقل کا تعلق جو ہے ابھی عرش الہی سے جڑا نہیں ہے۔ جب تمہاری عقل کا تعلق عرش الہی سے جڑ گیا تو پھر عقل تمہاری وہیں سے جڑ گئی، بس وہی سوچ میں رہے گا کہ بس وہاں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اور پھر عالم غیب سے تعلق جڑ گیا تو پھر اس عقل کا تعلق وہاں سے جڑ جائے گا۔ پھر یہ عقل کہے گی یہاں جا کے کیا کرنا ہے، ادھر جاؤ۔ یہ جو عقل ہے پھر کہے گی یہاں جا کے کیا کرنا، تو بھی اسی در پر جا جہاں سب کی بگڑی بنتی، ادھر ہی جا۔ تو یہ جو نفس ہے، اس نفس نے لطیفہ انا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہوتا ہے۔ اس کا اثر لطیفہ نفس کا ہمارے سر تک ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ لطیفہ نفس کا اثر کہاں تک ہے؟ ہاں، اس میں ہماری عقل متاثر ہو رہی ہے۔ پھر جب یہ لطیفہ نفس کا عمل دخل لطیفہ انا سے ختم ہو جاتا ہے اور لطیفہ انا میں نور آ جاتا ہے، اس کو پھر کہتے ہیں عقل سلیم، کہ اب اس کی عقل سلامت ہو گئی ہے، پہلے نفس کے قبضے میں تھی۔ اچھا، روحانیت میں سب سے زیادہ جلدی نفس کو پاک کرنا کیوں ضروری ہے؟ اب یہ ذرا پتے کی بات ہے۔ ہاں، روحانیت میں سب سے زیادہ جلدی نفس کو پاک کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک نفس ناپاک رہے گا، جب تک نفس کا جو قبضہ ہے وہ لطیفہ انا پر جب تک رہے گا، تو اس ہماری عقل جو ہے وہ شیطان کے قبضے میں ہوگی، شیطان کی غلامی میں ہوگی۔ صحیح ہے؟ پھر وہ جو عقل ہے ہماری جو شیطان کے قبضے میں ہوگی، وہ عقل ہماری ہم کو مرشد کے خلاف ہی کرتی رہے گی۔ اب جو مجھے لوگ کہتے ہیں نا، ہم کو بڑے وسوسے آتے ہیں، میں روحانی طور پر چیک کرتا ہوں، شیطان کہتا ہے میں نے کوئی وسوسہ نہیں ڈالا۔ ہاں،
میں نے کوئی وسوسہ نہیں ڈالا. خناس کہتا ہے کہ جی ہم کو موقع نہیں ملا. اور پھر لوگوں کو وسوسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ دراصل وسوسے ہوتے نہیں ہیں، ان کے اپنی شیطانی سوچ ہے جو سوچتے رہتے ہیں، ان کے نفس کی سوچ جس نے دماغ پر قبضہ کیا ہوا ہے. یہ انسان کی سوچ جب تک شیطان کے قبضے میں ہے، ایسے بندے کا کوئی بھروسہ نہیں. انہی معاملات کے لیے اللہ نے، اللہ کے رسول نے تعلیمات شریعت کو ایجاد کیا کہ جب تک ان کی سوچ شیطان کے قبضے میں ہے، شریعت کا قانون ان پر لاگو کر کے رکھو. شریعت کا قانون لاگو کر کے رکھو، دین نے کہا. اور مرشد نے کیا کہا کہ میرے قرب میں نہ آئے، دور دور رکھو. پتنی میرے قریب آ کر کے میرے کھانے پر کتنا اس کو اعتراض ہوگا، میرے کھانے کے طریقے پر اعتراض کرے گا، میرے بیٹھنے کے طریقے پر اعتراض کرے گا، میرے آنے جانے کے طریقے پر اعتراض کرے گا، میں لوگوں سے ملوں گا اس پہ اعتراض کرے گا. بولے گا نہیں، اندر ہی اندر یار یہ ان سے کیوں مل رہے ہیں، یار دیکھو یہ ایسا کیوں کھا رہے ہیں، یہ ایسے کیوں چل رہے ہیں. وہ وسوسے نہیں ہیں، وہ اندر جو شیطان نفس بیٹھا ہوا ہے نا، اس نے آپ کے دماغ کو پکڑا ہوا ہے اور پکڑا ہی رہے گا جب تک لطیفہ انا یاہو کے ذکر سے منور نہیں ہو جاتا. آپ کی سوچ شیطانی ہی رہے گی. اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے قد افلح من تزکا، یعنی تاکید کے ساتھ کہا کہ قد افلح، کہ آپ یقین جانیے کہ کامیاب ہو گیا، من تزکا، جس نے تزکیہ کر لیا. نفس کو پاک کیے بغیر اگر مر گئے تو پھر دنیا میں آنے کا فائدہ ہی نہیں ہوا. کچھ ہوا کیا؟ ابھی تو لوگ بہت سارے دعا کرتے ہیں مجھے موت آ جائے، ظاہری پریشانیوں سے تنگ آ کے موت کی دعا کرتے ہیں. اب دیکھو یار، تم 8-9 گھنٹے سوتے ہو، اس دوران تمہارا نفس نکل کے شیطانی محفلوں میں چلا جاتا ہے اور نہ جانے کتنی نار بھر کے لاتا ہے. نقصان کسے ہوتا ہے؟ تم کو. اور جب تم ناپاکی کی حالت میں مر گئے، جب تک زندہ تھے 8-9 گھنٹے سونے کے بعد اڑ جاتے تھے نا، پھر اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتے تھے نا کہ یہ غلط کام نہیں کرنے. مرنے کے بعد تو جسم بیکار ہو گیا، اب تو تمہارا نفس آوارہ ہو گیا، شیطان کی محفلوں میں جا کے بیٹھے گا، بدرو بن جائے گا، اس کا عذاب تو تجھے ملے گا. اس لیے بہتر ہے کہ اپنے نفس کو پاک کریں. نفس کو پاک کرے بغیر کوئی ترقی نہیں ہے. جب تک نفس پاک نہیں ہوگا اس وقت تک قلب میں کوئی نور استقرار نہیں پکڑے گا، ٹھہرے گا ہی نہیں. اور اگر نفس پاک نہیں ہے تو نہ کوئی عبادت، نہ ہی کوئی مجاہدہ کام آئے گا. ناپاک جسم کے ساتھ عبادت کرنا مکروہ ہے اور ناپاک نفس کے ساتھ عبادت کرنا گناہ ہے. اب کیا کرو گے تم؟ عبادت نہ کرو تو گناہ، عبادت کرو تو گناہ. پھنس گئی جان شکنجے اندر، جوں بیلن وچ گنا. اب کیا کرے آدمی، کہاں جائے؟ نہ کرے عبادت تو گناہ، کرے تو گناہ. اور گناہ ہی نہیں بلکہ صوفیاء نے کہا ہے کہ اگر قلب اور نفس ناپاک ہیں اور تو عبادتیں کر رہا ہے تو یہ ایسی عبادت چھپا ہوا شرک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا اس شخص کا حال نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. Bringing light, love, and peace in your life.